جو انسان اپنے حال پر مطمئن نہیں، وہ آنے والے وقت پر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ کوئی تقاضا۔ اللہ کی طرف وہی گیا جس کا ساتھ اللہ نے دیا، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں گیا۔ اللہ باقی ہے، لیکن وہ ختم ہو جانے والی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور اسی فانی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو، اسے چاہیے کہ چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی جبکہ لوگوں کو نماز کی ہجے بھی بھول گئی ہے۔ بیماری نے کہا کہ وہ نہیں جائے گی، شرمندہ ہو کر لوٹ گئی۔ غریبی اور ناداری نے کہا کہ وہ ہٹنے کی نہیں، شرمندہ ہو کر بھاگ گئی۔ قضا نے کہا کہ وہ ٹلنے کی نہیں، ٹل گئی۔ صبر اور یقین ساتھ تھا۔ جب تک ہم دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے آئینے کی طرح صاف نہیں کرتے، یہ رب کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔ اسلام اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ مشکل دنیا دار پر حالات کی تنگی کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو۔ دنیا دار کے لیے بڑی مشکل ہے۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ جب خواہش زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے۔ بیکار بولتے رہنے سے منہ بند رکھ لینا بہت بہتر ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ مومن حالات کے مطابق موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اے اللہ، جو تو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرواتا ہے۔ کسی کو بھی دم مارنے کی جرت نہیں، سارا حکم تیرا ہی ہے۔ میٹھی بات کرنا اور میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولے۔ کڑوا بول اور تکلیف دہ بات جہالت ہے، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ بولے۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزر نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ خدا اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ عقل کا سفر بہت آسان ہوتا ہے، وسوسوں کا اور شک کا سفر بہت دشوار۔ اہل علم 2 کام نہیں کرتے، ایک وعدہ اور ایک دعویٰ۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد خدا کو یاد کرنا شکر کہلاتا ہے۔ ذہن جب کسی خوشامد کا لالچ کرتا ہے تو اپنی عقل کے قتل کا فتویٰ خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ذکر کیا ہے، تسبیح کیا ہے؟ ہمارا ذہن اس چیز کا جواب نہیں نکال سکتا جس چیز کو ہم نے اس میں ڈالا ہی نہیں۔ تسبیح اور ذکر اس دماغ میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرتے ہیں تاکہ مصیبت کے وقت، جلدی کے وقت آپ کو وہاں سے وقت پر جواب مل سکے۔ جو لوگ دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ان پر اس ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ کی محبت والے ہیں ان پر جلدی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ان کی تعلیم کرنا چاہتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے اور غم کے ذریعے ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اے بندے، دنیا کیا ہے؟ درد سے اور غم سے بھری ہوئی آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور حق سے جدا کر دیتی ہیں۔ جب تو دین کے علم کے متعلق گفتگو کرے تو اللہ کے سوا جو بھی جانتا ہے اسے اپنے دل سے مٹا دے۔ بہار کے موسم کی خوشی تو یار کے ساتھ ہے، بغیر یار کے یہ بہاریں کس کام کی؟ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ کی نماز میں ہوشیار رہے، یعنی وہ اپنے تن، من اور سر سے اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔
جو دل اللہ تعالیٰ کے رازوں سے غافل ہو اسے دل نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بس ایک مٹھی خاک ہے، مٹی ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کی نفی کر دینا ضروری ہے۔ سوچ ہی انسان کا اصل ہے، سوچ کو ٹھیک بنا لینا یہی کمال ہے۔ اللہ کا نیک بندہ زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ اور غلیظ اور ناپاک چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ ذکر سے ہی ہوتا ہے دل کا سکون نصیب، ورنہ تو عیش پسندوں کو بھی بے چین دیکھا گیا۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ کہو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا میں کامیابی کا مطلب سکون اور آخرت میں کامیابی کا مطلب جنت ہے، اور دونوں اسلام سے ہی مل سکتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ کوئی نہیں ہے جس کی ناراضگی سے تمہیں ڈرنا چاہیے مگر اللہ کی۔ وہ اگر ناراض ہے تو پھر پوری کائنات اور اس میں موجود مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کبھی نہیں۔ دنیا کا نقصان صرف سوچ لینے سے ہی جان سی نکل جاتی ہے۔ دین سارا کا سارا ہاتھ سے نکل گیا، فکر کا ایک لمحہ بھی تجھے چھو کر نہیں گزرا۔ جس محبت کے لیے دل کو بنایا گیا ہے وہ صرف خالق کی محبت ہے، تجھے پیدا کرنے والے کی محبت۔ دل کو یہ محبت دے دو، وہ خوش رہے گا، تمہیں دعائیں دے گا۔ تھوڑی محبت، مگر شرط یہ ہے کہ صحیح ذات سے ہو، پھر یہ تھوڑی سی محبت اپنے ساتھ اور محبت لے آتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ انسان کا دل اس محبت کو سمیٹنے کے لیے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ظرف والا کہتے ہیں، بڑا دل رکھنے والا کہتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس ذات سے محبت شروع کرنی ہے جس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمیں اپنی گناہوں کے وبال پر، اپنی بدنصیبی پر زیادہ یقین ہے۔ نفرت کے قابل چیز گناہ ہے، گناہ گار نہیں۔ گناہ گار تو توجہ کے قابل ہے، ہمدردی اور شفقت کے قابل، فکر کے قابل۔ روح جب ہم پر حاوی ہو جاتی ہے تو دین قائم ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو یہی اس بات کی نشانی ہے کہ روح نفس پر حاوی ہو گئی ہے، بندہ خوش نصیب ہو گیا ہے۔ نفس کو جن چیزوں کی عادت ڈال دی ہے اب وہ وہی تو کرے گا، پھر برا کیوں لگتا ہے؟ عادت تو تم نے ہی ڈالی تھی، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کیا تھا۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے نفس کے دھوکے کو بھی اتنا ہی قریب کر لو گے۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے، جب تک چوکنا رہے، یعنی موت تک۔ جب تک خدا کو تو پہچانتا نہیں تب تک تیرا ہر عمل تیری اپنی انا ہے، نفس پرستی ہے۔ اے ایمان والو، نقصان میں ہی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ جو نقصان میں چھپی ترقی ڈھونڈ لے وہی کمال کو پہنچتا ہے۔ جو نیکی کر تو لیتے ہیں مگر آخری حد تک ٹال مٹول کر کے، تو ان کی نیکی میں شک آ گیا۔ جس نے نیکی کی پھر احسان بھی جتلا دیا، اس کی نیکی خراب ہو گئی۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا یا دین کا کوئی راز کھول دے تو اس انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری راز کو راز رکھنا بھی ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آدھی زندگی دوسروں کی توجہ کے مطابق گزر رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنے نفس کی پہچان کا بھی ہے اور اپنی روح کی پہچان کا بھی، اور نور کی پہچان کا بھی۔ جس نے دوسرے کے عمل کو اپنی پریشانی بنا لیا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔
صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر اور برائی سے دوسری مخلوق خوف زدہ رہے۔ ان باتوں پر ضرور عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹے ملتے ہیں، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں پر ضد نہ کرو، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور کا کرتے ہو۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ستم کرے یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر سے اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کو پکارو اور کہو، میرے مولا تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا، اب کیا ہو گیا؟ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے پہچان لے اور اس شخص سے دور ہو جائے۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ انسان اپنے علم سے بڑا بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم ایسا جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے اور اللہ کے دربار میں تمہیں عاجز بنا دے، تمہیں جھکا دے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اعمال نہ کرنے والا بیوقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہی اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے بچوں سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ طلاق ہونے سے گھر نہیں ٹوٹتے، اخلاق نہ ہونے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جاتے۔ جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب
اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔ جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دولت، چالاکی اور ذہانت سب کچھ دھری رہ جاتی ہے جب انسان کا مقابلہ اس کے نصیب سے ہو جاتا ہے۔ مرہم کے اور دوا کے لالچ میں آ کر مخلوق کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دے دینا بھی بے وقوفی میں ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ ایسا مسلمان مرد اور عورت ہونی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو گھر میں اسلام پھیل جانا چاہیے۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا خیال رکھنا ہے کہ نیک اعمال کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق کی کمائی۔ تم دلوں کو جیت لینے کی فکر کرو۔ روح کو تو دنیا کے کسی کھلونے سے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنا سب سے پہلا اور حقیقی ٹھکانہ یاد ہے، اسے جنت یاد ہے۔ بس کوئی ایسی کمی سارے سفر میں رہ گئی، جیسے چلتے وقت کوئی چیز گھر میں رہ گئی۔ ہار کر اپنی دعا کو کہہ دیا ہے بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی۔ کوئی بلا وجہ برا بھلا کہے، تنقید کرے تو کیا کرے؟ کچھ بیوقوفوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جو خالق اور مالک اور پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر توہین بھی کی جائے گی۔ جب تک آپ دینے والے ہیں، بنانے والے ہیں، لوگ آپ سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں،
تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں آپ کو تکلیف پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں۔ نہ کل پر جو اچھا اور برا گزر چکا، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا، اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں، اس کی سوچوں اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، اخلاقیت، ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی ہو، تلاوت کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات کو انصاف کے ساتھ نپٹا دیں، اپنے دن کے وقت کو بانٹ لیں، اس کے لمحوں کو سال سمجھیں، اس کے سیکنڈز کو مہینوں کے مانند خیال کریں، خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سفر کا سامان تیار کرتے رہیں۔ اس طور پر آپ کا دن بڑا اچھا اور خوشی کے ساتھ گزرے گا، اس میں امن، چین، سکون ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج اور غم، گھبراہٹ، لڑکھڑاہٹ اور کینہ و کپٹ، بغض، حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں، آج آج۔ آج آپ کو اچھی، گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کل کے نمکین، کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم، سڑے پانی پر۔ اگر عزم مضبوط اور فولادی ارادے کے مالک ہو تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے، آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی غلط بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، اپنے کام کرنے کی جگہ کو سنوار لوں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بدنظمی، بلکہ نظام اور ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی خوبصورتی اور وضاحت پر توجہ دوں گا، اپنی چال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چونکہ صرف آج ہی جینا ہے اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا، شر، برائی، مکر اور ریاکاری، حسد، غرور، بدگمانی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ دوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گمشدہ راہی کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کر دوں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غم زدہ کی غمگزاری کروں گا، جاننے والوں کی عزت کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے گزرے ہوئے وقت، اے ماضی، جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا۔ میں تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں۔ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان،
آج کا دن خوش بختی خوش نصیبی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔ اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، اس لیے مستقبل کو آنے دیجیے، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں، پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، تو ہم اس کی مصیبتوں، آرزوؤں اور توقعات جو ہاتھ سے ہو سکتے ہیں، جو واقعات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے کو ہلاک کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، اور خوش کر دینے والا ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں ہو سکنے والی پریشانیوں پر کراہنا اور چیخنا شریعت میں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ یہ خواہشات کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور عقلی طور پر اس لیے برا ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں غریبی اور بھوک کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے، اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں بے چین کیوں رہے، کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کی فکروں کو نقد لے رہے ہیں، کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا، لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں۔ لوگوں کی ناراضگی سے فکر مند نہ ہو۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہے دامن نہ ہو جائیں، پلید اور گندے ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا توہین اور آپ کو حقیر سمجھنے کو برداشت کرنا ہوگا، اور پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو گندا کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر جتنا بھی آپ صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم اپنے غیظ و غضب میں ہی مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل، اپنی اچھائیوں میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے نزدیک آپ تمام عیبوں سے پاک ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں قبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید ہے۔ کوئی آپ کا شکر کرے گا، اس بات کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو اللہ کے علاوہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور نعمتوں کی ناشکری انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو بھول جائیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں،
اور احسان کے بدلے بغض اور حسد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم اور تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا۔ مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو باپ کے لیے کٹ کھانا جانور ثابت ہوا۔ مذاق اڑانا، نفرت، نافرمانی، کسی چیز میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں وہ بے چین نہ ہوں۔ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے حقدار بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ احسان اور سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال کے عادی ہو جائیں، نعمتوں کی ناشکری پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہو، بھلائی کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے۔ آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک مومنین کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکر کی تمنا ہمیں نہیں۔ عام لوگوں میں انکار اور ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں اللہ کی وحی کی یہ بات نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ بے چین نہ ہوں، اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی برائی لکھنے لگے، یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دیا جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا، تو آدمی کی نفسیات ہی یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہماری اور تمہاری کیا بات ہے؟ دوسروں پر احسان کرنے سے دل کھل جاتا ہے اور زمین آپ کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔ خیر، بھلائی اور نیکی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے دل، اخلاق اور زمین کو سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ دل کھل جاتا ہے، زمین اس پر کھول دی جاتی ہے۔ لہذا جب کوئی رنج اور غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دے دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی اور خوش نصیبی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھے اخلاق کے بھوکے لوگوں پر مسکراہٹیں لٹا دینا اخلاق کی دنیا میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرے کی اداسی اور تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کے نتیجے کا علم غیب کا علم رکھنے والے ہی کو ہے۔ ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی حقدار بن گئی، کیونکہ مالک دو جہاں غفور اور رحیم بھی ہے، وہ احسان کرنے والا بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غمگزاری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش نصیبی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ خالی نہ بیٹھیں۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ بٹے ہوتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے، اس کا ذہن شیطان کا ٹھکانہ بن جائے گا، وہ ایک بے لگام جانور کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھیں تو غور و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی، ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ دفن کر دینا ہے، سکون کی یہ دوا لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس ہلکے ہلکے ظلم اور ٹارچر کی طرح ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر لمحے ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت سکون اور آرام کی تلاش غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل وہم کی جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، لکھیں یا تیراکی کریں یا اپنے کام کرنے کی جگہ کو درست کر لیں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں۔ دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ ہم بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے ہم کو ڈس لیا ہے۔ دوسروں کی نقل نہ کریں، نقال نہ بنیں، دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رہن سہن، آواز، باتیں، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہی کے جیسے ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت اور پہچان ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ایسے لوگوں کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل اور صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں، لہذا دوسروں کی تقلید اور نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیثیت اور کردار کے مطابق چلیں۔ ہر آدمی اپنا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں چلیں اور اس کے ساتھ اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے، ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ نقل کرنے والے نہ بنیں، نقال نہ بنیں۔ انسانوں کے مزاج پیڑ پودوں کے عالم کے جیسے ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی۔ ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں پہنچنے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف تحفے اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ لکھا کب مٹے قلق تقدیر کا۔ اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس بات کا انکار تو کفر ہے،
لہٰذا جو مصیبتوں کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا۔ ہم مخلوق سے لیا جائے گا، ہم سے لیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے یعنی قضا اور تقدیر پر جب تک ایمان نہ ہوگا، آپ کے اعصاب کو، آپ کے جسم کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا حسرت اور شرمندگی سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچئے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، فیصلہ الہی نافذ ہوگا، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کی بجائے اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیجیے، تب آپ کو شرمندگی اور ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ بھٹکا ہوا منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو خوشخبری دو چھپے ہوئے لطف اور کرم کی۔ جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے، تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز اور شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون۔ آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو دھارس بندائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن، سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار، مایوس کر دینے والی صورتحال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر اور رائے بس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہوں، ہمیشہ ایک سے حالات نہیں رہتے، نہ رہیں گے۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، گردش دورہ جاری رہتی ہے، غیب مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔